السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، تذکرۃ الانبیاء کے درس نمبر 141 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ ہم سن رہے ہیں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے درس۔ ہم نے کل کے درس میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے تعلق سے اور نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کے تعلق سے اور ساتھ ہی آپ کے خاتم النبیین ہونے کے تعلق سے چند باتیں سماعت کی تھیں اور کچھ اعتراضات کے جوابات بھی سنے تھے۔ آج انشاءاللہ اسی باب میں مزید کچھ باتیں ہم سماعت کریں گے، لیکن آئیے اپنے معمول کے مطابق درس کا آغاز کرنے سے پہلے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ اکرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے نبوت کس وقت ثابت ہو چکی تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس وقت آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیان موجود تھے، یعنی ان کے جسم میں جب جان بھی نہیں آئی تھی، میں اس وقت سے نبی ہوں۔ اس کو ترمذی نے روایت کیا ہے اور اس حدیث کو حسن کہا گیا ہے، اور ایسے ہی الفاظ سے میسرہ زبی کی روایت ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مسند میں اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تاریخ میں اور ابو نعیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حلیہ میں اسے روایت کیا ہے اور حاکم نے اس کی تشریح کی ہے۔ صحابہ اکرام کے پوچھنے اور سوال کرنے سے کہ آپ کب سے نبی بنے ہیں، پتہ چل گیا کہ جن کے گھر آپ پیدا ہوئے اور شریف کے 40 سال گزارے تھے اور اس قدر طویل عرصہ گزارنے کے بعد نبوت کا اعلان فرمایا۔ جب وہ اس طرح کا سوال کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ آپ کب سے نبی ہیں، معلوم ہوا ان کے ایمان نے گواہی دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ نبوت کا اعلان اور اظہار 40 سال کے بعد کیا، لیکن آپ نبی بنے ہوئے پہلے کے تھے۔ انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ نے اعلان نبوت و رسالت کب فرمایا، بلکہ پوچھا ہے آپ کے لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کس وقت ثابت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب کہ میں اس وقت سے نبی ہوں جب تمہارے باپ آدم علیہ السلام کی روح ابھی ان کے جسم میں پھونکی نہیں گئی تھی۔ صحابہ اکرام کے اس نظریے و عقیدے پر مہر تصدیق ہے کہ تم نے درست سمجھا، واقعی میں عمر شریف کے 40 سال گزار کر نبی نہیں بنا، بلکہ اس وقت سے یہ منصب اور اعزاز مجھے حاصل ہے جبکہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کے بدن میں جان نہیں آئی تھی۔ اس روایت کو ترمذی شریف میں نقل کیا گیا ہے، اور ترمذی شریف حدیث شریف کی وہ کتاب ہے جس کے متعلق محدثین نے فرمایا کہ جس کے گھر میں یہ کتاب موجود ہو وہ یوں سمجھے کہ رب تعالیٰ کا رسول میرے گھر میں موجود اور تشریف فرما ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کو موضوع اور من گڑنت بھی نہیں کہا اور ضعیف بھی نہیں کہا، بلکہ انہوں نے اس کو حسن کہا، اور اصول حدیث میں واضح ہے کہ حسن حدیث حجت و دلیل اور سند ہو سکتی ہے۔ اور پھر اشرف علی تھانوی صاحب نے تشریح کر دی ہے کہ اسی طرح کے الفاظ آتے ہیں، گویا یہ روایت 2 صحابیوں سے مروی ہے۔ اس طرح کل 4 صحابہ اکرام حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت میسرہ زبی کی شہادت اور گواہی اب تک آ چکی ہے، اور آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں
اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق و ایجاد سے پہلے نبوت و رسالت اور خاتم النبیین کے منصب پر فائز ہو چکے تھے۔ اس کو امام احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مسند میں ذکر کیا ہے، جو اہل سنت کے چوتھے امام ہیں، اور امام ابو حنیفہ، امام ابو مالک اور امام شافعی کے بعد ان کا درجہ ہے۔ پھر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو اپنی تاریخ اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاذ ابو نعیم میں اس کو حلیہ میں نقل کیا ہے، اور حاکم جیسے محدث نے اس کی تشریح کی ہے۔ حاکم رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ محدث ہیں جس نے بخاری و مسلم سے رہ جانے والی صحیح احادیث کو جمع کیا ہے، اور اس کتاب کا نام مستدرک رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور و بشر ہونا۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس مسئلے پر دلیل قائم فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر بشری ہے اور باطن نوری ہے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھیں سوتی ہیں اور میرا دل جاگتا ہے، آپ کا یہ ارشاد گرامی اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ آپ کا باطن ملکی یعنی فرشتوں کی طرح نورانی ہے اور آپ کا ظاہر بشری ہے۔ قاضی شہاب خفازی فرماتے ہیں، اس طرح دوسرے تمام انبیاء اکرام کی آنکھیں سوتی ہیں اور دل بیدار رہتا ہے، جس طرح بخاری کی حدیث میں صراحتاً ذکر ہے، یعنی تمام انبیاء اکرام کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان کا ظاہر بشر اور باطن نور ہے۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نور من نور اللہ ہے اور تمام کائنات کے لیے اصل و بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی آپ کا نور تمام انبیاء اکرام کی نورانیت کی بھی اصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، میری آنکھیں سوتی ہیں، دل بیدار ہوتا ہے۔ یہ دلیل ہے اس پر کہ آپ کا ظاہر بشری اور باطن ملکی نورانی ہے۔ اسی وجہ سے محدثین اکرام فقہاء اعظام نے اتفاقی طور پر ارشاد فرمایا کہ بے شک آپ کی نیند سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند پر آپ کے کسی امتی کی نیند کو قیاس نہیں کیا جا سکتا، یعنی صحابہ اکرام، اولیاء اکرام اور امت کے کسی فرد کو بھی یہ مقام حاصل نہیں۔ اگر کسی صحابی یا ولی کے متعلق کوئی یہ کہے کہ اس کی نیند سے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا، یہ اس کا وہم ہوگا، غلط سوچ ہوگی، اس شخص کی بات کو تسلیم نہ کیا جائے۔ خیال رہے کہ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وضاحت کی ہے کہ تمام انبیاء اکرام کی نیند سے ان کے وضو نہیں ٹوٹتے تھے۔ صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ میں نے نور الازاح کے عربی حاشیے میں بفضل ہی تعالی اسے ذکر کیا ہے، جبکہ ہدایہ تک تمام فقہی کتب میں معاشی حضرات اسے ذکر نہ کر سکے یا دیدہ و دانستہ ذکر نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاگنے کے بعد وضو کرتے تھے۔ آپ کا یہ وضو کرنا وجوبی طور پر نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ مستحب سمجھ کر آپ وضو کرتے، یا تعلیم امت کے لیے، یا آپ کو چونکہ معلوم ہوتا تھا کہ سوتے ہوئے کوئی چیز وضو کے خلاف سرزد ہوتی ہے، اس لیے آپ کبھی کبھی اپنے علم کے مطابق وضو ٹوٹنے کی وجہ سے وضو کرتے ہوں گے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور و بشر ہونے کے تعلق سے مزید باتیں ہم کل کے درس میں سماعت کریں گے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ اس درس کو پابندی کے ساتھ خود بھی سنیں، اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔